اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج میں بات کرنے لگی ہوں موٹی، صحت مند یا پھر بہت زیادہ ہیلدی عورت کے ساتھ سیکس کے طریقے کے بارے میں۔ ایسی عورتیں جن کا بریسٹ سائز 40 پلس ہوتا ہے اور وزن 80 سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، تھائز اور کولے کافی بھاری ہوتے ہیں، ایسی عورتیں اپنے شوہر کا بہت زیادہ پیار پانے کے بعد یا پھر بچہ پیدا کرنے کے بعد بہت زیادہ موٹی ہو جاتی ہیں۔ فزیکل ریلیشن جو ہوتا ہے وہ اصل میں ایک طرح کی ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں دونوں پارٹنر کا پارٹیسپیٹ کرنا لازمی ہوتا ہے، تبھی دونوں کو محنت کرنے کا پھل یعنی کہ مزہ ملتا ہے۔ کچھ عورتیں تو بالکل بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ یہ ذمہ داری صرف مردوں کی ہے، بس جو کچھ بھی کرنا ہے صرف اور صرف مرد نے کرنا ہے۔ لیکن اکثر عورتیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کا ویٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ بیچاریاں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتی، کیونکہ باڈی پارٹ فیٹ ہونے کے باعث فلیکسیبل نہیں رہتے۔ ہم بستری کرنے کے لیے باڈی میں لچک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس طرح مرد اور عورت دونوں کو ہی انٹر کورس کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دونوں ہی سیکس کو صحیح طرح سے فیل نہیں کر پاتے، کیونکہ جو تھائز کا ایریا ہوتا ہے یا لوئر بیک کا جو ایریا ہوتا ہے اس پر اتنی چربی ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی ٹھیک طرح سے کر ہی نہیں پاتے، نہ ہی مزہ لے پاتے ہیں۔ تو فیٹ کم کرنا آسان نہیں ہوتا، تو کیا ایسے میں وہ فزیکل ریلیشن نہ بنائیں یا پھر وہ بغیر مزے کی ہی اس طرح کرتے رہیں؟ تو بالکل نہیں۔ بہت سارے ایسے طریقے ہیں، ایسی پوزیشنز ہیں جن سے موٹی عورت بھی سیکس کا بھرپور مزہ لے سکتی ہے اور اپنے پارٹنر کو مزہ دے بھی سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ایسی پوزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ایسی خواتین کے لیے بیسٹ ہے۔ سب سے پہلی پوزیشن ہوتی ہے ڈاگی اسٹائل یا پھر گھوڑی بن کر سیکس کرنا۔ یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جس میں عورت جب گھوڑی بنتی ہے تو اس طرح سارا فیٹ نیچے کی جانب لٹک جاتا ہے اور تھائز اور کولے نیچے کی طرف ڈھل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پینسٹریشن کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ نفس کافی ڈیپ تک جاتا ہے جس سے دونوں کو سیکس کا بھرپور مزہ مل سکتا ہے۔ اس پوزیشن میں عورتیں یہ کر سکتی ہیں کہ اپنے باڈی کے نیچے تکیا یا کشن وغیرہ رکھ سکتی ہیں جن سے ان کا لٹکتا ہوا جسم کا ایریا برڈن فیل نہیں کرواتا اور وہ آسانی سے جتنی دیر چاہیں اس پوزیشن میں رہ سکتی ہیں۔ دوسری پوزیشن جس کو اسٹینڈنگ پوزیشن کہہ سکتے ہیں، جس میں عورت بیڈ کے کنارے پہ سیدھی لیٹی ہوتی ہے اور مرد کھڑا ہو کر پینسٹریشن کرتا ہے۔ عورت کے کولہوں کے نیچے کوئی اونچی چیز، کوئی کشن، کوئی تکیا رکھا جاتا ہے تاکہ اس کا میکسیمم وزن اس کے سر کی جانب رہے، جس سے اس کی ٹانگیں اوپر کرنے میں پریشانی نہ ہو۔ عورت کے گھٹنے فولڈ کر کے اس کو سر کی طرف کر دیا جائے تو دخول کے لیے ان کے شرم گاہ والا ایریا بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ ان کا سارا فیٹ اسٹریچ ہونے کی وجہ سے وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ اس طرح ڈیپ پینسٹریشن کا مزہ دونوں پارٹنر لے سکتے ہیں۔ یہ پوزیشن موٹی عورتوں کے شوہروں کو ریکمنڈ کی جاتی ہے کیونکہ ایک تو یہ پوزیشن نیچرل ہے، اس میں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ اس طرح مرد اور عورت دونوں کو انجوائمنٹ اور پلیجر ملتا ہے۔ اس پلیجر کو دگنا کرنے کے لیے اس پوزیشن میں یہ آسانی بھی رہتی ہے کہ مرد آسانی سے اس کی شرمگاہ میں کلیٹ کے ایریا کو رب کر کے اس کو زیادہ اسٹیمولیٹ کر سکتا ہے، جس سے مرد اور عورت دونوں کو بہت زیادہ پلیجر ملتا ہے۔ فیٹ وومن یا فیٹ کپلز کے لیے دو بیسٹ پوزیشن بتاتی ہوں، ان کو ضرور کیجیے۔ اب بات کرتے ہیں ٹیکنیکس کے بارے میں۔ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ ان دونوں پوزیشن میں عورتیں سیکس کرنے سے منع کرتی ہیں کیونکہ ان کو بس تنگ نہ کرو، اپنا کام نکالو اور نکل جاؤ والا فارمولا ہی اپنانا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ نے عورت کا موڈ تو بنایا ہی نہیں ہوتا، سیدھا کپڑے اتارتے ہیں اور پوزیشن میں آنے کا آرڈر کر دیتے ہیں۔ جب آپ سیکس کرنے سے پہلے عورت کی باڈی پر ہاتھ نہیں پھیریں گے، زبان کا استعمال نہیں کریں گے، اس کے کلٹ ایریا، اس کے بریسٹ اور باقی سینسیٹیو پارٹ پر ٹچ کر کے اسے اسٹیمولیٹ نہیں کریں گے تو وہ پوزیشن میں آتے ہوئے بالکل بھی خوش نہیں ہوگی۔ جب آپ عورت کے ساتھ اچھی طرح سے فور پلے کرنے کے بعد یعنی کہ اس کا موڈ بنانے کے بعد اس کو پوزیشن میں آنے کا کہیں گے تو عورت فوراً مان جائے گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیسے موٹی بیوی کے ساتھ مزیدار سیکس کیا جا سکتا ہے۔
اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔